أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآذون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات پڑھ دے محمد قرآن کریم کے یہ الفاظ جو سورہ مائدہ سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ آیت کا نشان 7 مسلسل ان الفاظ کو اس سلسلے گفتگو میں سرنامہ بنایا گیا اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم اس عنوان سے گفتگو کو لے کے آگے بڑھے انذار نبی اور ہدایت ولی۔ نبی ان کو بھیجا گیا لوگوں کو ڈراؤ لوگوں کو بتلاؤ اور ہادی ہر قوم کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ ہدایت کرتا رہے، چونکہ اگر بغیر ہادی کے مخلوق موجود رہے گی تو وہ باری تعالیٰ پر اعتراض کر سکتی ہے کہ بہکانے والا رہا ہادی نہ رہا، لہذا ہادی بھی موجود ہے ہدایت کرنے والا بھی موجود ہے۔ چونکہ اب گفتگو مکمل ہو رہی ہے لہذا بہت ہی سمیٹ کر بات کروں گا کیونکہ آج بالکل وقت نہیں ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کی جو اہمیت ہے اور خاص کر اس حسینیے سے وابستہ، تو بہرحال اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ اور آیت کا نشان 3 اس کا ایک جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، آج کافر مایوس ہو گیا۔ کیوں مایوس ہو گیا؟ بھائی مایوس تو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اعلان کرو اور ابو لہب اپنے مشن میں ناکام ہوا تو کہنا چاہیے تھا کہ کافر مایوس ہو گیا۔ مایوس تو اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب سب تلواریں لیے بستر کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور نبی ہجرت فرما گئے تو کہنا چاہیے تھا کافر مایوس ہو گیا۔
کافر اس وقت مایوس ہونا چاہیے تھا کہ جب مکے سے چڑھ کے مدینے بدر میں آئے حملہ کرنے کے لیے، جنگ بدر ہوئی، اس میں کافر مارا گیا، نقصان ہوا، لوٹ گیا، تب کہنا چاہیے تھا کافر مایوس ہوا۔ کافر اس وقت مایوس ہونا چاہیے تھا کہ جب کافر اپنے مشن میں احد کے میدان میں ناکام ہوا اور اس نے کس طریقے سے پروپیگنڈے کیے اور پیغمبر زخمی تو ہوئے لیکن اسلام کامیاب ہو گیا۔ بھائی اس وقت کافر مایوس ہونا چاہیے تھا، کافر اس وقت مایوس ہونا چاہیے تھا جب سارے گروہ، سارے حزب، سارے قبیلے مل کر آئے اور جنگ احزاب ہوئی۔ اس وقت جب جنگ احزاب ہوئی، کافر مارا گیا، تب مایوس ہونا چاہیے تھا۔ مایوس ہوا؟ نہیں ہوا۔ جنگ خیبر کون سی جنگ، کس طرح سے جنگ ہوئی؟ کافر مایوس ہوا؟ نہیں ہوا۔ فتح مکہ کافر مایوس ہوا؟ نہیں ہوا۔ سورہ برات کی آیات کی تلاوت ہو گئی، کافر مایوس ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو کتنے مواقع میں نے آپ کو گنائے جہاں کافر تھے۔ دیکھیے میرے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، میں نے آپ سے کیا کہا؟ بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں کافر تھے آپ کی نگاہ کے مطابق، میری نگاہ نہیں، میں بھی بتاؤں گا، آپ کی نگاہ کے مطابق دعوت ذوالعشیرہ میں کافر تھے، ٹھیک؟ شب ہجرت میں کافر تھے، بدر میں کافر تھے، احد میں کافر تھے، خندق میں سب کافر مشرک تھے، لیکن کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب غدیر میں بات ہوئی جہاں سب مسلمان تھے، بھائی جہاں کافر تھے وہاں مایوس نہیں ہوئے، اور جہاں سب حاجی تھے وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ آج کافر مایوس ہو گیا۔ ایک آج میں نے 3 دن پہلے آپ کے سامنے پڑھا تھا، الیوم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، الیوم، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ یہ 2 دن یاد رکھیے کہ 2 مقام کے اوپر آج۔ اب مفسروں سے پوچھئے، ارے کچھ تو بتلاؤ آج، بھئی آج کچھ تو بتلا دو، یہ کیا ہوا آج؟ کیوں مایوس ہو گیا ہے نا؟ اور کیا میں نے دیکھی ابھی ایک جملہ بڑی نزاکت سے کہہ کر آگے بڑھاؤں، آپ اپنی نگاہ والا کافر سمجھتے ہیں لیکن نہیں، ہمارے نگاہ میں دوسرے کافر ہیں۔ ساری باتیں، اور الحمدللہ میرے مولا کا کرم ہے، میری شہزادی کا کرم رہا کہ میں نے طالب علم کی حیثیت رکھتے ہوئے کچھ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، قرآن کی آیات کا سہارا لیا، اور جو بھی گفتگو کی اس میں آیات قرآنی کا سہارا رہا۔ اور کیا آپ نے، اب اسی کے ساتھ آپ سنیے، اور اس میں بھی کہ کافر تو کہیں مایوس نہیں ہوا جہاں کافر تھا، اور جہاں حاجی تھا وہاں خالق نے کہا آج کافر مایوس ہو گیا۔ اب کافر جو ہے، آپ کس کو کافر کہتے ہیں؟ آپ نے کس کو کافر کہا؟ آپ نے کس کو کافر سمجھا؟ آپ نے ہر ایک اس کو کافر کہا جس نے الوہیت کا انکار کر دیا۔ بھئی عام طور سے کہا جاتا ہے یہ کافر ہیں، کافر الوہیت کا انکار کر دیا، لیکن یاد رکھیے عربی ہے، ایک لفظ کے ایک معنی نہیں ہے، قرآن بتائے گا کہ کافر کے معنی کیا کیا ہیں۔ تیسرے سورہ آل عمران میں کافر کے معنی بتایا، یہ میں نے 3 دن پہلے اشارہ کیا تھا، آج ریفرنس بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ تیسرے سورے میں کافر کے معنی بتایا کہ جو چھوڑے۔ بھائی ایک تو ہو گیا کہ جو انکار کرے، تیسرے سورے میں کہا جو چھوڑے، 57ویں سورے میں کہا جو چھپائے، اور 60ویں سورے میں کہا جو مخالف ہو۔
میں نے ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے کہا ہے. میں نے کہا ایک کافر کے معنی انکار کرنا, تیسرے سورے میں کافر کے معنی چھوڑنا, 57ویں سورے میں کافر کے معنی چھپانا, 60واں سورہ سورہ ممتحنہ کافر کے معنی مخالف ہونا. تو اب پتہ چلا کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو انکار کرے, جو چھوڑے, جو چھپائے, جو مخالف ہو. نہیں اور کیا؟ کافر کے معنی کیا ہوئے؟ جو انکار کرے, جو چھپائے, جو چھوڑے, جو مخالف ہو. تو الیوم یأس الذین کفروا, آج مایوس کون ہوا؟ جو ولایت کو چھوڑے وہ مایوس. جس نے ولایت کا انکار کیا وہ کافر, جس نے ولایت کو چھپایا وہ کافر, جو ولایت کا مخالف ہوا وہ کافر, جو ولایت کا دشمن. اس کا مطلب وہ ساری ٹکڑیاں مایوس ہو گئیں کہ جو دشمن ولایت ہے. اس لیے یہاں پر لفظ استعمال ہوا, یہ مسلمان نہیں تھے. مسلمان تو میں نے کہا کہ ناپا جائے گا, غدیر پیمانہ ہے, وہی تو تولے گا, وہیں تو تولا جائے گا کہ مومن ہو یا منافق ہو. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اور کیا وہیں پر تو تولا جائے گا, وہیں پر تو پتہ چلے گا. اور ایک آیت کے اوپر کل میری نگاہ پڑی. اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے, آیت وہ ہم بتا رہے, ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیے دیتے. قرآن مجید کا 5واں سورہ, سورہ مائدہ, آیت کا نشان 65. 5واں سورہ 65 نمبر آیت. کچھ نہیں سی, اس کا ترجمہ تھوڑا سا بیان کرنا ہے. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ پھٹکارو ان کے اوپر, ہاتھ ان کے بندھے ہوں گے, ہمارے ہاتھ تو کھلے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. مجھ کو نہیں پتا, جو الفاظ تھے میں نے ریفرنس کے ساتھ اس کے معنی آپ کو بتائے. کہ وہ منزل ہے جس منزل کو خالق, میں نے کہا نہیں, ہر چیز قرآن میں ہے, اشارہ ہے, مودت ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے. اور جب تک مودت نہیں ہوگی, یاد رکھو, اب جملہ کہنے جا رہا ہوں, میں کہہ کے آیا تھا 3 دن پہلے ان ساری آیتوں کو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ, سورہ بقرہ, آیت کا نشان 257, جس کو آپ لوگ آیت الکرسی کے ذیل میں پڑھتے ہیں نا, اس میں کیا کہا تھا؟ والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہو گئے, اولیاءکم الطاغوت, ان کا سرپرست کون ہوا؟ بھئی جو کافر, ابھی میں کیا ہوں, کافر مایوس ہوا, کافر مایوس ہوا. کافر ہے کون؟ اس کا سرپرست کون ہے؟ یہ 257 نمبر آیت نے بتایا کہ ان کا سرپرست شیطان ہے. میں کہوں گا جیسا ہی, اور یہ آیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, تیسرا سورہ 33 نمبر آیت, اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب آل عمران کا اعلان ہو گیا تو آل شیطان مایوس ہو گیا. صلوات پڑھتے محمد و آل ایک اور صلوات پڑھے بلند آواز میں.
اور کیا آپ نے جب آل عمران کا اعلان ہو گیا تو پھر آل شیطان مایوس ہو گئی. یہ شیطان کی آل تھی بھائی. وہ مرحلہ ہے. آپ دیکھیے تو کس طریقے سے آواز دی جا رہی ہے. میں نے اسی لیے ریفرنس دیا ہے. 3 سورہ ہے, 33 نمبر آیت ہے. آل عمران کو چنا گیا. آل عمران کو چنا گیا. استفا کا لفظ ہے, چنا گیا. اب دل چاہتا ہوں کہ 2 جملے میں پڑھ چکا ہوں پچھلے سال, لیکن یہ علی والوں کو محظوظ کرنے کے لیے ان 2 جملوں کو دوہرا دوں پھر سے. قرآن ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران, اس کو کیا کیا گیا؟ چنا گیا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ چنا. اللہ نے کیا کیا؟ چنا. سقیفہ میں کیا ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا. میں نے کہا علی والوں کا ہے, اس لیے ان کے لیے ان کے مولا سے 2 جملے تو کہہ دوں. بھائی اللہ نے چنا, سقیفہ میں چھٹا. چھٹا گیا تھا نا. یہ کون ہو, یہ کون ہو, ہے نا. بس سن لیا آپ نے جملہ, ہے سن لیا. لکھنؤ کے لوگ ہیں, کچھ تو اردو سمجھا کیجئے, کچھ تو اردو جانیے. بھائی کچھ پتا چلا, معلوم ہوا اللہ جس کو چنتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے, اور پبلک جس کو چھانٹتی ہے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. ہم نے کچھ کہا نہیں ہے نا, ہم نے کہا نہیں. وہ چنا ہوا ہے اور یہ چھٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر میرا جملہ سن لیجئے, ایک اور دوسرا. اور وہ جملہ کیا ہے کہ جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں بھی مدد کو آتا ہے, وہاں بھی مدد کو آئے گا. اور جو چھٹا ہوا ہوتا ہے وہ نبی کی تو مدد کو آتا نہیں, تمہاری مدد کو کھا گا. بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا. اور فرمایا آپ نے جو چنا ہوا ہوتا ہے وہ چنا ہوا ہوگا, جو چھٹا ہوا ہوگا. اور کیا آپ نے پھر وہ غور کیجئے گا, یہ منزل ہے. خالق نے چنا, نگاہ قدرت نے, اس نے چن لیا. اس لیے کافر مایوس ہو گیا. اس لیے ہدایت کی ذمہ داری تھی تاکہ کافر مایوس ہو جائے اور پھر تولا جائے کہ کس نے اطاعت آل عمران کی ہے, کس نے اطاعت آل شیطان کی ہے. ہر ایک کا کیریکٹر سامنے آ جائے, ہر ایک کی اعمال سامنے آ جائیں. اور دیکھیے آپ غور کیجیے, ایک ایک مرحلے کے اوپر بات کیجیے اور ایک ایک لفظ کے اوپر. آپ یہ بتائیے کہ میں اس دن ایک بات کہہ رہا تھا کہ جب مباہلے میں گئے, مباہلے کے لیے گئے تو سب کو لے کے گئے تھے. کیوں لے کے گئے تھے؟ یہ کہا تھا کہ ہم دعا کریں گے, تم سب آمین کہنا, ہے نا. یہ تیز تیز بول رہے ہیں کہ آمین کہنے کے لیے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کی دعا میں اتنی قبولیت نہ تھی کہ بغیر آمین کے قبول ہو جاتی؟ بھائی بتائیے, رسول دعا مانگے اور اس میں آمین کی ضرورت پڑے. آپ سب گردن ہلا رہے, سوال ہی نہیں اٹھتا, ہو ہی نہیں سکتا ہے. بغیر آمین کے دعا قبول نہیں ہوگی. ہوتی سب کا یقین ہے, تو پھر لے کیوں گئے؟ پھر
یہی تو بتلانا تھا اے مسلمانوں، جب میری دعا بغیر آل کے قبول نہیں تو تمہاری نجات بغیر آل۔ بھئی آپ کی کیوں؟ یہ وجہ ہے۔ اور یاد رکھیے نجات کا معاملہ کیا ہے، نجات کی منزل کیا ہے، اس کو بھی پہچنوا دیا۔ اور کس طریقے سے پہچنوایا؟ جب فطرس کو پتا چلا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں، نبی آخر کیا بیٹا ہوا ہے۔ آیا فطرس، آپ دیکھیے کانفیڈنس کو دیکھیے گا، کہنا لیتے چلو ہم کو بھی، لے چلو ہم کو بھی۔ لایا گیا، کیا کہا پیغمبر نے؟ حسین سے مس کر دو، نہیں، وہ گناہگار تھا، گناہگار نجس ہوتا ہے اور یہ تطہیر کے مصداق ہے، لہذا حسین سے مس نہیں ہو سکتے۔ پھر کاہے سے مس ہوا؟ کہ گہوارے سے مس کر دو، گہوارے سے مس ہوا۔ جیسے ہی گہوارے سے مس ہوا تو پھر ایک دفعہ تکبر کیا۔ فطرس کے بالوں پر کیوں گئے تھے پتا ہے؟ تکبر کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ کون ہے ہمارا مثل، کون ہے ہمارا مثل۔ آج جیسے ہی بالوں پر ملے تو پھر کہنے لگا کون ہے ہمارا مثل۔ اس دن کہا تو بالوں پر چلے گئے، آج پھر دہراتا ہے کہ ہمارا مثل کون ہے۔ اے فطرس، تجھ کو کیا ہو گیا؟ ابھی بال پر ملے ہیں، چلے جائیں گے۔ کہے گا نادان، پہلے دلیل نہیں تھی، اب دلیل ہے۔ کیا دلیل؟ میں حسین کا آزاد کردہ۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدر، حیدر، نعرہ سلوان۔ آج کیا بتاؤں، میں سوئیوں میں بندھا ہوا ہوں کیونکہ آج جمعہ بھی ہے۔ اور کیا آپ نے تو بہرحال پہچانوا دیا، بس بات ختم ہو گئی، اتنا ہو گیا، نعرہ حیدری لگ گیا، ختم نہیں۔ ہر واقعہ ہوا وہاں ہے، آج تک رہا ہے، آج تک رہا ہے۔ یہ ان مقصرین اور دشمن ازا کے لیے جواب ہے جو انکار کرتے ہیں کہ علم میں کیا ہے، تابوت میں کیا ہے، کلابے میں کیا ہے اور کڑی میں کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے، نسبت سمجھا کرو، اس کی برکت سمجھا کرو، یہ حسین سے منسوب ہے، یہ عزا سے منسوب ہے، اور جو چیز عزا سے اور مظلوم سے منسوب ہو جائے اس میں سوال نہیں ہوتا۔ اگر اس میں سوال تم کرو گے تو لوگ تمہاری ولدیت میں سوال کریں گے۔ اور کیا آپ نے جو سوال کرے اس میں۔ اور یاد رکھیے میشن کے تحت سارے کام ہوتے ہیں، اور آپ سے بتاتا چلوں اور بات کہتا چلوں، ہمارے اوپر آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنی مجلسوں میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہاں بیٹھا ہوں، یہ بھی نظر ہوگا آپ کو۔ دیکھیے موت آتی ایک ہی دفعہ ہے، ٹھیک ہے، کب آئے گی کیسے آئے گی یہ وہاں معلوم ہے، تو پھر ہم کاہے کے لیے جھجکے، ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، جانا وہی ہے بھائی، جانا وہی ہے، تو کیوں نہ وہ کر کے جاؤ کہ جب جاؤ تو جی جاؤ۔ اور
میں صرف 2 جملے، کیونکہ میں نے کہا نہیں، صرف 2 جملے آپ سے کر رہا ہوں. میں نے ابھی 15 جولائی کو دہلی میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی شیعوں کے پولیٹیکل میٹرز کو لے کر. جیسے ہی میں نے کی، اتنی بارش، کاوڑ یاترا، بہت پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے بعد بھی سینکڑوں علماء آئے، سب طرف گئے. دشمن نے فوراً حرکت شروع کی، ہے نا. بولتے ہم ہیں نا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. فوراً ہمارے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے گئے. پروگرام ہر ایک یہ کہتا ہے ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، ان کو پرابلم کیا ہے، اتنے مولانا ہیں آزاداری. بھائی پرابلم اس کو ہوگی جس کے باپ دادا کی محنت ہوگی. ہم تاریخ کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، ہم الفاظ کی بازیگری میں باتوں کو گھماتے نہیں ہیں. جا کر تاریخ اٹھا کے دیکھو، ولایت کو کس کی پڑی ہے؟ آج جو تم کو ولایت اذان میں ملی ہے، اقامت میں ملی ہے، کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے؟ یہ امام باڑہ جن کا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جناب غفرام آپ کے پوتے ہیں، ہے نا. ان کے بیٹے جن کی قبر وہاں سامنے ہے. 1857 میں جب انگریزوں کا دور آیا تو مقدمہ دائر کیا گیا. کیا ہوا؟ کیوں مقدمہ دائر ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا. کتنی محنت سے بزرگوں کو ولایت ملی. اس لیے ہم بولتے ہیں، اس لیے عزاداری کے لیے بولتے ہیں، اس لیے اور بولتے رہیں گے، کسی کو کچھ برا لگتا رہے. سمجھ گئے؟ تو خیر، تو بہرحال تو وہ انگریزوں نے دعویٰ کر دیا، جو برٹش وائس رائے تھا، کہ صاحب اذان سے علی ولی اللہ ہٹنا چاہیے. انگریز نے بلایا ان کو، جناب ابراہیم صاحب جن کا امام باڑہ تقی صاحب ان کے بیٹے تھے، سید ابراہیم صاحب غفرام آپ کے پوتے. ٹھیک، ان کو بلایا گیا، ان کا زمانہ تھا. ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ اذان سے ہٹائیے. نہیں، تاریخ طے ہوئی اور اس تاریخ میں وہ اپنی سب کتابیں لے کے آئے کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ اذان کا پارٹ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور جناب ابراہیم صاحب خود اکیلے گئے، کوئی کتاب نہیں لے گئے تھے. وہاں سے کتابیں لد کے آئی تھیں، یہاں یہ بغیر کتاب کے گئے. قسم خدا کی، یہ علماء کی محنت ہے. میرے دادا تھے، گئے. اس کے بعد اس وائسرائی جو کمشنر تھا، جو بھی تھا بہرحال، اس نے ان سے کہا کہ بھئی یہ اذان میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہوگا. اس نے کہا میری بات، کہنے لگا جب تک زندہ ہیں تب تک یہ اذان میں کہا جائے گا. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد وہ اپنے اسلحوں کی طرف لے گیا اور اس نے یہ بات ثابت کرنا چاہی کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، لہذا تم چھوڑ دو علی ولی اللہ کہنا. انہوں نے کہا جب تک زندہ رہوں گا تب تک علی ولی اللہ کہتا رہوں گا اذان میں. وہ باہر نکلا ابراہیم صاحب کے ساتھ، کہنے لگا علی ولی اللہ کہنا ان کا حق ہے. مقصروں کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اس عیسائی کو سمجھ میں آ گیا کہ حق ہے یا نہیں ہے. اب آپ پوچھئے گا کیسے، کیوں ججمنٹ ہوا، کیا آرگومنٹس تھے، کیا ڈاکومنٹس دیے گئے کہ جب وہ راضی ہو گیا؟ پوچھا، کہا بھئی آپ نے کیسے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، آپ نے کیا ثبوت لے لیا؟ اس نے کہا، ہوشیار تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن ہوشیار تھا. اس نے کہا جو آدمی کسی چیز کے اوپر مر مٹنے کو تیار ہو، اس کا مطلب وہ اس کا حق ہے. یہ بوڑھے ہیں، ان کی آواز نہیں نکل پا رہی، کم سے کم آپ سب تو جوان ہیں.
بتائیے آپ یہ کیسا AK-56 کا کام کیا ہوگا ہے؟ تو دوبارہ تو اب یہ خدمات ہیں، یہ خدمات ہیں. چاہے عزاداری کو لے لیجئے، عزاداری سے متعلق کیا خدمات ہیں، کس طریقے سے ان فقہا نے ہم کو عزاداری دی. اب آج ہم کو سمجھایا جاتا ہے. آپ قسم خدا کی سچ بتاؤ ایمانداروں سے، ایک جملہ کہوں گا بہت سوچ سمجھ کے، اور اس کو آپ لوگ سمجھیے گا. سچ بتاؤ تم سب جتنے ہو، یہ آج بلڈ ڈونیشن کا جن نکالنا، غور کیجئے گا. دیکھیے سب لوگ بتاؤ ایمانداری سے، آج اور کل ان ایام میں بلڈ ڈونیشن کا جن نکالنا، سچ بتاؤ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں ممبر سے بیٹھ کر اتنے چینلوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر کسی مرجع وقت سے یہ لکھوا کے دے دے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلڈ ڈونیشن کا ثواب دیں گی مثل عزا، بلڈ ڈونیشن، بلڈ کو ڈونیٹ کرنا یہ انسانیت کا تقاضا بن سکتا ہے، عزاداری کا جز نہیں بن سکتا. ایک جملہ کہتا ہوں بات ختم کرتا ہوں، بس ٹائم ہو گیا پورا. بس ایک جملہ کہتا ہوں. پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم جو کریٹ کرتے کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ کون لوگ پرابلم کریٹ کرتے ہیں؟ پرابلم وہ کریٹ کرتے ہیں جن کے یہاں ممی پاپا ڈیڈی برگر پیزا. اور کیا آپ نے پرابلم وہ کریٹ کرتے ہیں کہ صاحب ماڈرن زمانہ ہو گیا، زمانہ ماڈرن ہے، ترقی یافتہ ہے. پرابلم صرف اتنی ہے کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو راستہ ڈھونڈنا ہے. اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں، بہت پرانا جملہ بس کہہ کر بات ختم کیے دیتا ہوں چونکہ مصائب میں کمی نہیں آنے دینا چاہتا. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں بس. یہ اتنی بڑی تعداد میں مائیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھو، ان سے بات کرو، ان کے قسم کھلواؤ کہ اگر تمہارے بچے کی انگلی چھری سے کٹ جائے یا کوئی چیز چبھ جائے خون نکلے تم کیا کرتی ہو؟ کہیں گے تڑپ جاتے ہیں، میرے بچے کی خون چاقو سے کٹ گئی، کوئی کانٹا چبھ گیا، کیل چبھ گیا. میں کہوں گا 2 بوندیں نکلتی ہیں تب تم تڑپتی ہو، لیکن جب زنجیر لگا کے آتا ہے، جب زنجیر کا ماتم کر کے آتا ہے تب تم کتنا بے قرار ہوتی ہو. تو ہر ایک کہے گی دل چاہتا ہے بیٹے کو سینے سے لگا لے کہ ہمارے دودھ کا اثر دکھا دیا. عظمت ہے اہل بیت کی. عزاداروں، اس ماں کی وہ تمنا، اس ماں کی وہ خواہش کہ جب ماں اپنے بابا سے کہتی ہے بابا، روئے گا کون؟ اس ماں کی تمنا. بی بی فاطمہ کس طریقے سے آئیں ہم کو اس بارے میں نہیں علم ہے.
لیکن ہم نے ایک منظر دیکھا عزاداران امام مظلوم، سچ بتاؤ اماں زیادہ چاہتی ہے بیٹے کو یا ابا زیادہ چاہتا ہے؟ ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا زیادہ ہوتی ہے۔ سب لوگ گردن ہلا رہے ہو، سچ بتاؤ جب علی اکبر میدان میں جا رہے تھے تو حسین دوڑ رہے تھے نہیں دوڑ رہے تھے؟ جب علی اکبر جا رہے تھے تو امام حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے نہیں دوڑ رہے تھے؟ تو جب حسین مدینے سے جا رہے تھے تو ایک غریب ماں، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، دوڑتے ہوئے کربلا آ گئی۔ زہرا کا غریب بیٹا، میرا حسین بیٹا، عزاداروں تم روز پرسہ دیتے آئے، کبھی تم نے جناب فروا کو پرسہ دیا، کبھی تم نے شہزادی کو پرسہ دیا، اے عزاداروں کبھی زینب کو پرسہ دیا۔ اتنا سوچو آج کس کو پرسہ دو گے؟ ارے آج کس کو پرسہ دینا ہے؟ ارے آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے، آج رسول کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دینا ہے، آج بی بی کو ان کے لال کا پرسہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کس طریقے سے رہا ہوگا؟ بس وہ وقت آیا کہ جب سب کے لاشیں اٹھ چکے، وہ وقت آ چکا کہ جب سب کے لاشیں مقتل میں سجا دیے، وہ وقت گزر چکا کہ جب عباس کا علم بھی خیمے میں پہنچا دیا۔ اب شہزادی کا غریب لال چکیاں پیس پیس کے بالا کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا، آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، کون ہے جو ہماری نصرت کرے؟ کون ہے جو مدد کرے، کون نصرت کرے؟ جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی، جنات آ گئے، زعفر جن آ گئے، مولا اجازت دیجئے سب کو ختم کر دوں، ملائکہ آ گئے سب کو ختم کر دوں۔ شیر آیا، امام نے کہا نہیں، حجت تمام کرنا تھی، اس لیے آواز استغاثہ بلند کی، سب واپس جاؤ۔ اسی طرح دو خیموں سے رونے کی آواز ہے، ایک جناب سید سجاد کا خیمہ، ایک جناب رباب کا خیمہ۔ جناب سید سجاد کا خیمہ، جناب رباب کا خیمہ کس انداز سے آئے؟ آنے کے بعد رباب ہماری زندگی میں رونا کیسا؟ آقا آپ کی آواز استغاثہ پہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام نے کیا کہا؟ کلا میرے بچے کو دے دو۔ بچے کو لیا، ابا کا سایہ کیا، لے کر چلے میدان کا رخ کیا۔ عزاداران معذور ایک جملہ تھوڑا سا فکر کیا کرو، فکر سچ بتاؤ، جب ان جملوں کے بعد جناب سکینہ نے دیکھا ہوگا بابا لے کے گئے ہیں، تو جناب سکینہ کے ذہن میں کیا آیا؟ بابا اصغر کو پانی پلانے لے گئے۔ جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، عزاداروں یہ مصیبت کی منزل ہے۔ آنے کے بعد کھڑے ہوئے، دشمن سمجھا حسین قرآن لے کے آئے ہیں، شاید قرآن کا حوالہ دیں گے۔ دشمن سمجھا اب جو امام نے ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ امام کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
امام کے ہاتھوں کے اوپر ہے کہ اے فوج جفاکار، اگر تمہاری نگاہ میں میرا کوئی قصور ہے تو اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ عزادارو، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو پانی پلا دے۔ اس کے بعد امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پی لوں گا تو بچے کو لٹائے دیتا ہوں۔ بس ایک ایک جملے کے اوپر غور کرو۔ بچے کو لٹا دیا، بچے کو لٹا دیا۔ عزادارو، تم ذرا زمین میں پیر رکھ کے بتاؤ زمین کتنی گرم ہے۔ ارے جب اصغر کو کربلا کی زمین 6 مہینے کا بچہ، اے بابا پیاس بڑھ گئی۔ جزاکم اللہ۔ ششمابول، عزادارو کیا عالم ہوا ہوگا شہزادے علی اصغر کا۔ حسین نے بڑھ کے اصغر کو اٹھایا، امام نے کہا حجت تمام کر دو۔ شہزادے نے زبان کو پھیرنا شروع کیا، پسر سعد نے آواز دی اینا اینا حرملہ اقت کلام الحسین، کہاں ہے حرملہ، کہاں ہے حرملہ اقت کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ حرملہ نے تیر جوڑا، ہاتھ کعبے گر گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، عزادارو، حرملہ ایسا تیر انداز تھا کہ لوہے کی چادروں میں تیر پار کرا دیتا تھا، لوہے کی چادر میں تیر پار کرا دیتا تھا، اتنا خطرناک تیر انداز تھا۔ اور اس نے 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر یعنی 3 نوکیں تھی۔ عزادارو، اب تیر کی چوڑائی دیکھو اور 6 مہینے کے بچے کی۔ ارے اسی لیے تو کہا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک میرا بچہ ذبح ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ بچے کا گلا چھدا نہیں تھا، بچہ ذبح ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، حسین نے خون کو چلو میں لیا، آسمان پہ پھینکے، آواز آئی حسین خون نہ، اگر آسمان کی طرف آ گیا ایک قطرہ پانی نہ برسے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، روئیے، پرسا دیجئے۔ اے بیویاں، تمہاری گودے آباد رہے، تمہارے گودی کے بچے جوان ہو علی اصغر کے طفیل میں، تمہارے بچے پروان چڑھے، لیکن رباب کی گود اجڑ گئی۔ عزادارو، علی اکبر کا لاشا گیا، حسین آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ اول محمد کے لاشے گئے، حسین آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ قاسم کا لاشا گیا، حسین آگے پیچھے نہ ہوئے۔ عباس کا علم لے گئے، آگے پیچھے نہ ہوئے، لیکن 6 مہینے کا بچہ کبھی آگے بڑھتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کبھی پیچھے آتے رضن بقضاء۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو،
عزیزان امام مظلو، یقیناً یہ وقت بہت اہم ہے اور میرے ذہن میں آ گیا کل جناب زینب کے قریب روزے پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے مومنین شہید بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، دعا کرو جو زینب کے روزے کے قریب زخمی ہوئے سب کو شفا ہو جائے۔ عزادارو، امام حسین در خیمہ پر پہنچے اور جیسے ہی در خیمہ پہنچے آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ جناب رباب آرام سے آئی، سکینہ دوڑ کے آ گئی۔ عزادارو، جناب امام حسین ان کی غربت پر، غربت پہ، مظلوم کربلا کی غربت پہ، غریب زہرا کی غربت کے اوپر علی اکبر خاموش تھے، علی اصغر خاموش تھے، علی اصغر خاموش تھے۔ سکینہ دوڑ کے آئی، علی اصغر کو خاموش دیکھا، بابا کا چہرہ دیکھا، بابا کیا اصغر کو پانی مل گیا؟ بابا اصغر کی خاموشی یہ بتاتی ہے میرے بھیا کو پانی، میرا غریب باپ زبان سے کچھ نہیں کہا، چادر کو ہٹایا، سکینہ نے چیخ ماری، اے اماں میرا بھیا مارا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ روئیے اور اس انداز سے روئیے، ہمارا اپنا کوئی مر گیا، ہمارا اپنا کوئی مر گیا۔ ابھی 2 دن پہلے عزادارو تم نے بھی دیکھا، 2 دن پہلے ایک بمبئی سے عورت آئی تھی جس نے یہاں بھی فوٹو کھینچے، مجھے انٹرویو لینے لگی، کہنے لگا یہ بتائیے اتنا پرانا واقعہ ہے، رو رہے تھے۔ میں نے کہا تم بتاؤ کسی کا باپ مرتا ہے کتنے دن روتا ہے، کسی کا بیٹا مرتا ہے کتنے دن روتا ہے، سال 2 سال بعد چپ ہو جاتا ہے نا؟ کہلی جی میں نے کہا یہ 1400 سال بعد رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ 1400 سال بعد، ارے اگر وہاں رونے دیا جاتا زینب رو لیتی، ام کلثوم رو لیتی، سکینہ رو لیتی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بی بی تھوڑی سی ہمت دے دیجئے، مسائل پڑھ دوں، کوئی کمی نہیں۔ میں شرمندہ ہوں اپنی بی بی کے سامنے، حق اذان ادا نہ ہو پایا، بی بی مصائب مصیبت بیان نہیں کر پایا۔ یہ دعا کرتے رہیے، اے بی بی حق گریہ ادا نہ ہوا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم حسین سید سجاد کے خیمے میں آئے، بیٹا خدا حافظ۔ کیا بابا یہ جسم کا حال؟ سب مورخین نے لکھا کہ امام سید سجاد نے فرمایا کہ جب آئے تھے تو پورا جسم زخموں سے چور چور تھا اور خون بہ رہا تھا۔ آقا، بابا، چچا عباس کہاں ہے؟ عزاداروں، یہ حسین سے سوال ہو رہا ہے۔ سید سجاد کہہ رہے چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے، قاسم اور محمد کہاں ہے؟ سچ بتاؤ، جس کے لاشیں حسین اٹھا چکے، حسین کیا جواب دیتے؟ ایک جملہ کہا، اے سید سجاد اب میرے تمہارے علاوہ۔ جزاکم اللہ۔ سید سجاد، میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں،
رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، سید سجاد جا رہا ہوں، خدا حافظ، امامت تمہارے والے۔ سید سجاد خدا حافظ، امامت حوالے کی، اور اس کے بعد سید سجاد کو غشا کیا۔ اس کے بعد قیام حسینی کی طرف بڑھے، آواز دی، فضا، ذرا سا سنو، فضا آئی، کہا جاؤ ایک تبرکات کا صندوقچہ رکھا ہے وہ لے آؤ، تبرکات کا صندوقچہ وہ لے آؤ۔ فضا نے چادر ڈالی، کہا دیکھو زینب نہ دیکھنے پائے، چھپایا، لے کے آ رہی تھی، زینب نے دیکھا، کہا فضا کیا لیے جا رہی ہو؟ شہزادی کچھ نہیں۔ کہا فضا کیا ہے؟ کہا شہزادی کچھ نہیں۔ فضا تمہیں ماں کے حق کا واسطہ بتاؤ۔ اب جو فضا نے چادر اٹھائی، زینب نے چیخ ماری، کہا فضا اس میں تو میرے بھائی کے کفن ہے، اے فضا تم میرے بھائی کے کفن لے کے جا رہی۔ میری اماں نے کہا تھا زینب جب یہ لباس پہن کے جائے تو حسین واپس نہیں آئے۔ امام حسین ان کے سامنے جناب زینب آئے، اور آنے کے بعد جناب زینب نے کہا بھیا اماں نے مجھے وصیت کی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کہا کہ زینب جب حسین یہ لباس پہن کے جانے لگے، رخصت آخر کو آئے، تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، بوسے لینا شروع کیے۔ اور اس کے بعد حسین نے آواز دی، کہا زینب مجھے بھی بابا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا تمہارے بازوؤں کے بوسے لینا ہے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا جب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے۔ عزادارو، جناب زینب اور امام حسین دونوں میں کلام مکمل ہوا، اور اس کے بعد امام حسین نے کہا زینب خدا حافظ۔ بس ہم آخری مرحلے میں آ گئے۔ زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، لیلا خدا حافظ، سکینہ رقیہ خدا حافظ، ماں کی کنیز فضا خدا حافظ۔ عزادارو سب بیبیاں تھی نا، سب نے گھیر لیا، یا حسین الوداع الوداع الفراق، صدائیں بلند ہونے لگی۔ جزاکم اللہ۔ امام حسین نے فرمایا، کہا اپنے کو سنبھالو، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب میری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے زینب، ارے اس وقت کو لیے تیار۔ جزاکم اللہ۔ جیسے ہی یہ جملہ شہزادی سکینہ نے سنا، بابا سے کہا بابا، اے بابا ہمیں نانا کے روضے پہ پہنچا دیجئے، اے بابا ہمیں نانا کے روضے پہ پہنچا دیجئے۔ جواب دیا لاڈلی سکینہ، ارے یہیں سے دین کی آگے گاڑی، اے سکینہ ارے یہیں سے تبلیغ دین ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ امام حسین، امام قسم خدا کی یہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ عورتیں نفسیاتی طور کے اوپر بڑی کمزور ہوتی ہیں، مرد میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ میں اسی لیے عورتوں کو بار بار مخاطب کرتے ہیں کہ جب حسین رخصت ہوتے ہیں تو کوئی مرد نہیں تھا، عورتیں تھیں۔ عورتوں اب تم بیویوں بتاؤ کہ کس طرح رخصت کیا،
کیسے رخصت ہوا؟ ارے کیسے رخصت ہوا؟ اگر تم کو یاد نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں، جب تم تعزیہ رخصت کرتی ہو الوداع پڑھ کے، شیعوں کے سردار حسین الوداع، دین کے مقدار حسین، زینب نے کہا الوداع، خدا حافظ، خدا حافظ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ابھی 3 دقیقے ہیں ہمارے پاس 3 دقیقے ہیں، ابھی 3 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا عزادارو، میرا عزیزو دوستو عزادارو، آنسوؤں میں کمی نہ آنا۔ آج 9 محرم ہے، ماں کربلا میں بیٹھی ہے، زینب کربلا میں، حسین کا ماتا، امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ اب امام حسین جب خیمے سے باہر نکلے، لجام فرس کو پکڑا، چاہتے سوار ہوئے۔ اب داہنے دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، علی اکبر کہاں ہو، عباس کہاں ہو، اول محمد کہاں ہو، قاسم کہاں ہو؟ تمہارا آقا سوار ہونا چاہتا ہے، تمہارا چچا سوار ہونا چاہتا ہے، تمہارا مولا سوار ہونا چاہتا ہے۔ ارے کوئی تو سہارا دو، غریب بہن زینب آگے بڑھ گئی، اے بھیا آپ کی بہن، اللہ اکبر، میری شہزادی، کیا شجاعت کا عالم ہے۔ وہ بہن جو خیمے میں رو رہی تھی، جو خیمے میں تڑپ گئی، بھائی کو خدا حافظ کیا، اس نے آنکھوں کو سمیٹا اور آ کر بھائی کی کس طریقے سے دل جوئی کی۔ اگر علی اکبر نہیں، عباس نہیں، قاسم نہیں تو یہ بہن سوار کرے۔ بس حسین میدان کی طرف چلے، جنگ کر رہے ہیں۔ بس 2 موقع بیان کروں گا، اس کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی۔ عزادارو، میدان میں جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے اس کے بعد دیکھا کہ کوئی چاہنے والا آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ غریب ذرا زخموں کی جو تعداد بیان کرتے نا، ہم زخموں کا نام نہیں لے رہے، کتنے زخم تھے، کتنے زخم ہو چکے تھے، سچ بتاؤ کون زخم گن سکتا تھا؟ وہ تو معصوم نے اجاز سے بتایا ہو، کون گن سکتا تھا کہ تیر کے کتنے، تلوار کے کتنے، نیزے کے کتنے ہیں جس میں؟ اب زخموں سے چور چور ہیں۔ پاس میں کھڑا ہوا، پوچھا کون؟ کہا ہم صغرا کے قاصد ہیں، صغرا کے قاصد ہیں، مدینے سے آئے ہیں، صغرا نے خط بھیجا ہے، ایک بیٹی کا خط ہے، اس لیے چاہتا ہوں تذکرہ کر دوں۔ کہا خط لے کر آیا ہوں مدینے سے۔ امام نے خط کو لیا، لینے کے بعد پڑھا، پڑھنے کے بعد گھوڑے کا رخ موڑا، خیمے میں آئے۔ زینب صغرا کا خط آیا ہے، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ زینب صغرا کا خط آیا ہے۔ اب سچ بتاؤ، تم نے بزرگوں میں دیکھا ہوگا پچھلے زمانے میں جب خط آتا تھا نا، ایک پڑھتا تھا سب سنتے تھے، یہی دستور تھا نا، یہی ہوا ہوگا۔ جیسے ہی کہا اس وقت سب بیویاں آ گئی ہوں گی، ساری بیویاں اکٹھا ہو گئی۔ حسین نے صغرا کے خط کو پڑھنا شروع کیا، صغرا کے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ بابا اب میں ٹھیک ہوں، بابا میری طبیعت ٹھیک ہے، بابا میں کھانے لگی ہوں، بابا میں تو کھاتی پیتی بھی ہوں، بابا ہم میں چلنے کی قوت آ جائے۔ بابا آپ نے کہا تھا اکبر کو بھیج کے بلوا لیں گے، بابا اکبر کو بھیج دیجئے، بھیا ہم کو لے جائیے، اے عزادارو
ارے جب یہ جملہ لیلا نے سنا لیلا تڑپ گئی. جزاکم اللہ. عزادارو 1 دقیقہ بچا ہے, 1 دقیقہ بچا بھی. کیا کہا؟ لیلا نے ماتم کیا. ابھی تو جملے سنانا جملے. اس کے بعد آگے جملہ لکھا تھا, بابا اب تو میرا بھیا اصغر گھٹنیوں چلنے لگا. اے بابا اصغر کے بوسے لیجئے گا, میرا مظلوم خبر اصغر میں آ گئے, رخسار کو رکھ دیا. اے اصغر تمہاری بہن دیکھا اصغر کے بوس. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس مجلس ختم ہو گئی. بس اب آپ کے سامنے ابھی تابوت آئیں گے. کوئی امام حسین کا تابوت ہوگا, کوئی امام شہزادے علی اکبر کا ہوگا, کوئی جناب عباس کا ہوگا, کوئی گہوارہ ہوگا شہزادے علی اصغر کا. سچ بتاؤ یہ تابوت آئیں گے, یہ شبیاں اسی لیے اٹھاتے ہو نا تاکہ سب کاندھا دے دے, تاکہ سب پرسہ دے دے. اے سید سجاد, اگر آپ کے بابا کا تابوت جنازہ کربلا میں نہ اٹھوایا, بس جزاکم اللہ. بس 2 جملے, مجلس ختم ہو رہی ہے. امام میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کی, بڑی شدید جنگ کی. حملوں پہ حملے کر رہے ہیں, دشمن واصل جہنم ہو رہا ہے. کس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے کہ دشمن کے سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. ایک ایک جملہ مصائب کی منزل میں بار بار کہتا ہوں, پڑھ کے بتاتا ہوں. کیا تھا؟ ایک سر ہوا میں اڑتا تھا, وہ زمین میں آتا نہیں تھا. دوسرا اڑ جاتا تھا, وہ آتا نہیں تھا. تیسرا اڑ جاتا تھا. یہ علی و فاطمہ کا لہو تھا جو اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے. دشمن کی لاشوں پہ چٹا لگا ہوا ہے. پسر سعد کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو ایک ایک کر سے اگر ان سے مقابلہ کرو گے تو تم ان کو شہید کر لو گے, ان کو قتل کر لو گے؟ یہ علی کا بیٹا ہے, سب مل کے حملہ کرو. بس عزاداروں, اب 3 دن سے زیادہ کی بھوکے پیاسے میرے مولا حسین سب نے مل کر حملہ کیا. کبھی میمنے پہ حملہ کرتے تھے, کبھی میسرے پر حملہ کرتے تھے, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے تھے. عزاداروں بس 2-4 جملے ہیں. عزاداروں, جب دشمن پیچھے بھاگ جاتا تھا, دشمن پیچھے تھا, امام رکتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے اینا اینا انت حبیب ابن مظاہر, اینا اینا علی اکبر, اینا اینا زہیر ابن خیر. کیا کہہ رہے پتہ ہے؟ اے حبیب اٹھو, آقا کی جنگ دیکھو کہاں ہو, زہیر کہاں ہو, سعید کہاں ہو. ارے سب لوگ دیکھو تمہارا آقا کیسے جنگ کر رہا ہے. ایک ایک کو پکارے آ رہے ہیں, اس کے بعد جنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک حملہ بہت شدید ہوا. یہ آپ سب جو کوفے سے ٹکرائی تھی, کوفے کے لیے جس کے علماء کہتے کہ کوفے کی دیوار سے. لوگوں نے لکھا یہ حملہ اتنا سخت کیوں ہوا, یہ اتنا خطرناک حملہ کیسے کہ اتنی دور تک فوج ٹکرایا. تو بعض لوگوں نے چند وجہ لکھی, ایک وجہ اور لکھی گئی. وہ وجہ کیا تھی کہ حسین جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے. اب جب فرات کے کنارے پہنچے, ترائی میں شیر کو دیکھا, ہائے میرا باپ, اب جو حملہ کیا دشمن کو لرغے آدھا میں گرا. کوئی تیر مارتا, کوئی تلوار مارتا. راکب دوش رسول زین پہ حملہ زمین کی طرف چلا. شمر کا خنجر علی قتل الحسین بکر